ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا افراد غزوہ تھا جس میں جو شریک نہیں ہوگا وہ منافق قرار پائے گا۔ قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا، اس کے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھا، یہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، ان سب کو جانا ہے، جو نہیں جائے گا وہ منافق شمار ہوگا، سوائے یہ نہ کسی کے پاس انتظام نہ ہو یا کوئی بیمار ہو۔ المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو کوئی آتا اور نبی علیہ السلام کو بتاتا کہ وہ شخص نہیں آیا، کوئی آتا اور کہتا وہ فلاں بھی نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آ جائے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ تو کسی نے آ کر کہا، ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیماری کے باعث اٹھ نہیں رہا تھا۔ 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر اونٹ کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اونٹ پر ہی تو سامان لادنا ہے، راستے کے لیے پانی کھانا، کیونکہ راستے میں کئی کلومیٹر تک کچھ نہیں ملنا، پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کرتے رہے، لیکن قافلہ آگے نکل گیا، اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد لیا، پیدل چل پڑے ریگستانی سفر پر۔ حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص چلا آ رہا ہے جس کی پیٹھ پر سامان لدا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ابو ذر ہو، جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے وہ ابو ذر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا۔ صحابہ کہتے جب تھوڑی دیر بعد وہ شخص قریب آ گیا تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پہنچنے سے پہلے فرمایا، ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت والے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شام چلے گئے تھے، وہاں پر گورنر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال اور دولت اور خزانے جوڑ رہے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ آپ مال جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا یہ تھا، تم تو نبی علیہ السلام کے اصحاب ہو، تم کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم اس طرح کے معاملات میں پڑو۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ ان کو واپس بلا لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ مدینہ واپس آ جائیں۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو صحیح البخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جم گھٹا لگ گیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گرد، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بڑا زاہد والا بندہ ہے۔ ابو ذر غفاری مدینہ منورہ میں بھی وہی احادیث سنایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو تو میں خیرات کر دوں گا، جبکہ باقی احزاب کہتے تھے مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ دی جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، تم لوگ تو یہ باتیں نہ کہو، تم لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کی تو زندگی میں زاہد ہونا چاہیے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ خود ہی مدینہ چھوڑ دیں۔ پھر ایک زبدہ نامی گاؤں
تھا مدینہ کے پاس، شہر سے ہٹ کر۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 80 سال سے زیادہ کی عمر میں اپنی بوڑھی بیوی کو لے کر وہاں ہجرت کر گئے۔ کوئی شخص ابو ذر غفاری کو الوداع کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ بھی مدینہ کے حد تک آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو الوداع کہا تو کہا، میں کیوں نہ کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، اس لیے میں مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نہیں جاؤں گا۔ پھر ابو ذر غفاری وہاں جا کر رہنے لگے۔ الحاکم کی روایت میں آتا ہے کہ جب ابو ذر غفاری کا آخری وقت آیا تو صرف بوڑھی بیوی ہی پاس تھی۔ بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ آپ فوت ہو گئے تو آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کر دفنائے گا اور اپنی بیوی سے بولے، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو گزرگاہ پر رکھ دینا، اللہ میرا بندوبست کر دے گا۔ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا، اور دیکھے قافلہ بھی کس کا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب وہاں پر رکے تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے پوچھا، بی بی کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو ذر غفاری۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تبوک کے موقع پر ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا، اور قیامت والے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہیں پر دفن کیا۔